اور چلیے اس سے آگے ایک دوسرا یہ نقشہ ہمارے پاس انگلش میں بھی موجود ہے. یہ مدینہ، یہ مکہ، اور یہ وہ سمت، اس طرف نجد، الریاض، یہ سارے اس قسم کے علاقے یہ اس طرف ہیں. اب یہ دو نقشے ہمارے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک نقشہ ہم وہ پیش کر دیتے ہیں جو نجدی حضرات نے شائع کیا ہے. یہ کتاب ہے تاریخ وہابیت حقائق کے آئینے میں. اس کے ٹائٹل پر یہ نقشہ دیا ہوا ہے. اب یہاں یہ تھوڑا سا موجود ہے نقشہ، یہ دیکھ لیں. پھر آگے بھی چلتے ہیں ہم. یہ نجد کے یہ مختلف علاقے ہیں: درعیہ، یمامہ، الریاض، حریملہ، یہ مختلف، یہ الریاض. اور اس کے آگے صفحہ نمبر 3 پر یہ نقشہ موجود ہے، اندر بھی دیا ہوا ہے. یہ عراق دوسری طرف ہے اور یہ نجد ہے. یہ اس کی بیک سائڈ پہ مزید جو ہے نا وہ وضاحت ہو جاتی ہے. مثلا یہ ہے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اور مدینہ منورہ یہ سیدھی سمت مشرق کی طرف. یہ نجد، درعیہ، ریاض، المملکۃ العربیۃ السعودیہ یہ یہاں موجود ہے. یہ سارا علاقہ ادھر ہے. اور بعض حضرات یہاں پر خلط مبس کرتے ہوئے، کچھ زیادہ چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نجد کو بعض عراق قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں پر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے نجد کا علاقہ مدینہ شریف سے اس سمت ہے مشرق کی جانب، اور عراق، بغداد، شام وغیرہ دوسرے علاقے جو ہے نا یہ دوسری سمت ہے شمال کی طرف، مشرق، اور یہ شمال اس طرف. مدینہ شریف سے بالکل عین مشرق کی طرف جائیں تو یہ نجد کا علاقہ آتا ہے. اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے. اور چوتھا نقشہ یہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ کتاب ہے سوانح سلطان ابن سعود والی حجاز و نجد و ملحقاتها. گویا ان کا تعلق جو ہے نا وہ حجاز اور نجد کے ساتھ ہے. اس کے اندر یہ نقشہ دیا گیا ہے. مزید اس سے بھی جو ہے نا وہ بات واضح ہو سکتی ہے. یہ چوتھا نقشہ ہے. اس میں بھی یہ سارا مختلف سمتیں دے کر مشرق، مغرب، شمال، جنوب. اور یہ ہے مدینہ شریف، یہ ہے مکہ شریف. مدینہ شریف سے دیکھیں یہ مشرق کی طرف، یہاں سے نکلیں یہ سیدھا جائیں، یہ نجد آ گیا. اور آگے یہ ریاض، یہ مختلف علاقے نجد کے. ریاض بھی نجد کے اندر دارالسلطنت ہے، اور ریاض جس کو آج کل بولا جا رہا ہے سعودی حکومت کا یہ دارالسلطنت ہے اور نجد کے علاقے میں ہے. یہاں سے نکلیں اور یہ سیدھا دیکھیں تو یہ مشرق سمت ہے، مشرق کی طرف نجد، مدینہ شریف سے مکہ شریف، مدینہ شریف، یہ سارا علاقہ مشرق کی طرف آ رہا ہے. اور اس کے جو ہے نا وہ دوسری طرف ہے یہ علاقہ بغداد کا، شام کا، یہ شمال کا علاقہ ہے. عراق سائڈ جو ہے نا وہ ایک طرف رہ جاتی ہے. تو یہ چاروں نقشہ جات سے بات جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات مقدسہ کے مطابق وہ فتنہ جو مشرق سے نکلے گا اور نجد کے علاقے میں ہوگا. تو مدینہ طیبہ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو عین مشرق کی سمت نجد کا علاقہ ہے، اور اس نجد کے علاقے سے ہی وہ فتنہ نکلے گا، گستاخ اور بے ادب فرقہ پیدا ہوگا، جس کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گستاخ فرقے کی علامتیں بھی بتا دیں، ان کے سمت کو بھی بتا دیا، اور علاقہ نجد کی بھی وہاں پر تعیین اور تصریح موجود ہے.
تو یہ ساری باتیں احادیث مقدسہ سے واضح طور پر ثابت ہو رہی ہیں. اب ہم یہاں پر نجد کے علاقہ تک جب آپ کو لے آئے تو اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں کہ نجد سے پیدا ہونے والا جو فتنہ تھا وہ فتنہ ہے کون سا، تاکہ اس کی بھی جو ہے نا وہ شناخت ہو سکے. وہ نجد سے علاقے میں سے جو نکلنے والا فرقہ ہے، فتنہ ہے، جو شر الخلق والخلیقہ ہے، شرار خلق اللہ ہے، وہ سب سے پہلے وہاں پر جس آدمی نے فتنے کا بیج بویا اور اس فرقے کا وہ نمائندہ بنا، اس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی. وہ نجد کے علاقے میں پیدا ہوا اور نجد کے علاقہ سے ہی اس نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا. اس پر جو ہے وہ ہم مخالفین کی کتابوں کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب التوحید، تالیف کس کی ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کو شیخ کہا جاتا ہے. یہ نجدی ہے، یہ آگے لکھا، ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے نجدی، یعنی اس کا تعلق نجد کے علاقہ سے ہے. اس کا صفحہ 15 پر لکھا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. آگے لکھا ہے کہ شیخ کی ولادت تقریباً 1114 ہجری میں اجینا میں ہوئی، اور یہ وہ اجینا کا وہی مقام ہے جو ابھی ہم نے وہ نقشے کے اندر بھی بتایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نجد کے علاقہ کے ساتھ ہے. وہ تاریخ وہابی ذرا دینا، ابھی جو حقائق کے آنے میں دیکھیے. یہ علاقے ہیں یمامہ، درعیہ، حریملہ، اور یہیں پر وہ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اجینا. ابھی اس کی وضاحت یہاں بھی آ جاتی ہے. بس یہ دوسری کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب، ایک مظلوم اور بدنام مصلح، مسعود عالم ندوی کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 13 پر محمد بن عبد الوہاب، اور آگے اس کی یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے پھر چمک اٹھے اور نجد کے چمنستان سے جو اپنے ارار و خزامی کی عطر بیزی کے لیے مشہور ہے، توحید و کلمہ حق کی ایسی خوشبو پھیلی جس نے تمام عالم کو زعفران زار بنا کر چھوڑا. میری مراد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی ذات گرامی سے ہے. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ اس کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا. اب یہ دوسری کتاب، دوسرا حوالہ ہے کتاب التوحید کا، جس کو ہم نے پہلے بھی پیش کیا ہے. ترجمہ اس کا کرنے والا ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی ہے، مکتبہ فکر 17 اردو بازار لاہور نے اس کو شائع کیا ہے. اس میں بھی اس کے صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے شیخ کے شاگرد و اولاد. شیخ کے بہت سے شاگرد ہوئے، من جملہ ان کے تینوں بیٹے حسین، عبداللہ، ابراہیم، جو درعیہ میں شیخ کے بعد تعلیم و تدریس اور مسند قضاء پر بیٹھے. آل الشیخ کا آج بھی اہل نجد اور خود سلطان بہت احترام کرتے ہیں. اہل نجد اور درعیہ، اور یہ بھی ہم نے یہاں سے دکھایا، یہ درعیہ جو ہے یہ نجد کے علاقے کا ایک قصہ ہے. یہ درعیہ یہاں پر موجود ہے. یہ ایک اور حوالہ ہے، اس کا اصل نام ہے الہدیۃ السنیہ، سلیمان بن سہمان نجدی، یہ بھی نجدی ہے. اس کا اردو ترجمہ ہے تحفہ وہابیہ، اسماعیل غزنوی اس نے کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 2 پر یہ عبارت ہے، لکھا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام مذہبی وجود سے زیادہ سیاسی اسباب سے کم اسلامی قوموں میں بدنام رہا. کون؟ نجدی. اور نیچے گیا حنبلی مذہب کا ایک عالم، نجد کا رہنے والا، یعنی یہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق علاقہ نجد کے ساتھ ہے. یہ ہے اظہار حقیقت، عبدالستاخان نیازی، یہ غیر مقلد شخص ہے. جامعہ ثانیہ زیر تعمیر، بسم اللہ ٹاؤن، پینسرا، جھانگ روڈ، فیصل آباد. اس کے صفحہ نمبر 1 پر شیخ محمد بن عبد الوہاب، پیدائش اور تعلیم و تربیت. شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی. اب یہاں پر اس کا نسب بھی آ گیا.
اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جس کو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کہے جاتے ہیں، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے وہ تمیمی تھا. اور بخاری کے حوالے سے ہم نے ابھی پہلے دکھایا کہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا، تنقید کی، اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ظالم اور ناانصاف قرار دیا، وہ بھی تمیمی تھا اور یہ بھی تمیمی ہے. تو وہ تمیمی، اس کی نسل سے یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجد میں پیدا ہوا. شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی 1115 ہجری بمطابق 1703 میں شہر اجینہ میں پیدا ہوئے. یہ الحتہ فی ذکر سیاستہ نواب صدیق حسن کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 150 پر وَأَمَّا شیخ محمد صاحب النجد، یہ واضح طور پہ لکھا ہے شیخ محمد جو نجد کا رہنے والا تھا. ھذا هو المعروف من نسبہ، کہتا ہے کہ یہ اس کے نسب سے بالکل واضح اور مشہور و معروف بات ہے. وَيُذْكَرُ أَنَّهُ مِن مُدَرَا ثُمَّ بنی تمیم، کہتا ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کا تعلق قبیلہ مزر کے ساتھ تھا، اور قبیلہ مزر کی جو بنو تمیم شاخ ہے اس کے ساتھ تھا. وہ کیا ہے؟ هُوَ رَجُلٌ مِن بنی تمیم. ذوالخیصرہ کے بارے میں بخاری کے اندر یہ جملہ گزرا. اور یہ کیا ہے؟ ثم بنی تمیم، وہ بھی بنی تمیم، یہ بھی بنی تمیم، وہ بھی تمیمی اور یہ بھی تمیمی، وہ بھی گستاخ اور یہ بھی گستاخ، وہ اس کا باپ یہ اس کی اولاد. یہ لکھا ہے بالعجینہ ولدا، آگے لکھا ہے بالعجینہ میں بلاد نجد. اجینہ جیسے ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس کا تعلق نجد کے علاقے سے ہے، نجد کے علاقے سے اجینہ کے اندر پیدا ہوا. ونشأ بہا، وہیں پر پروان چڑھا. ولاقی بہا شیخا عالما من اہل نجد، نجد کے ایک عالم شیخ سے ملاقات کی اس نے. پھر وانتقل مع ابیہ الی حریملہ من نجد ایضا، حریملہ کے علاقے میں پھر یہ منتقل ہوا اور اس کا تعلق بھی نجد کے علاقے کے ساتھ ہے. تو گویا اس کی ابتدا و انتہا نجد ہی ہے. یہ ہدایت المستفید الجزء الاول. ہدایت المستفید اردو ترجمہ فتح المجید، شرح کتاب التوحید. کتاب التوحید کی شرح فتح المجید ہے، فتح المجید کا ترجمہ ہدایت المستفید ہے، اور ترجمہ کرنے والا عطاء اللہ ثاقب ہے. اس کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے اس صدی میں مجدد دعوت الاسلامیہ شیخ الاسلام علم العالم الداعی الی اللہ والمجاہد فی سبیل اللہ محدث دوران مجدد زمان الشیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی الدرعی، علاقہ درعیہ میں پیدا ہوا. یہ دریا آ گیا، اجینہ ہو، دریا ہو.